تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈو یو ہیو دی کریج ٹو فیل؟ اگر یہ سوال آپ سے کیا جائے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اکثر جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک ہی بات سکھائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹا آپ نے کامیاب ہونا ہے، آپ نے پاس ہونا ہے۔ کبھی بھی ہمیں فیل ہونے کے بارے میں ایک پوائنٹ بھی نہیں بتایا گیا۔ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ جہاں پہ پاس ہونے کا فیکٹر موجود ہوتا ہے وہاں پہ یقینی طور پر انسان فیل بھی ہو سکتا ہے، فیلئر بھی کامیابی کے ساتھ ہی جڑا ہوتا ہے، یا اگر کامیابی ملتی ہے تو فیلئر اس سے پہلے کئی بار ملتے ہیں۔ یہ بات ہمیں نہیں سکھائی جاتی، لیکن جب ہمارا اس سے واسطہ پڑتا ہے اس وقت ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اسپیشلی چائلڈ ہوڈ سے لے کے کالج کی ایجوکیشن تک، اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی، اور پھر اسپیشلی پریکٹیکل لائف کے اندر ہم اکثر جو ہے وہ ناکام ہوتے ہیں، اور جب ناکام ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب ہم کریں تو کیا کریں، کیونکہ ڈپریشن، سٹریس، بار بار لوگوں کا دباؤ لوگوں کا تو بعد میں آتا ہے، پہلے والدین کا دباؤ، ٹیچرز کا دباؤ، جب وہ بار بار ہمیں تانے مارتے ہیں تو ہم اندر ہی اندر کڑتے ہیں، اور ڈپریشن، اور پھر ڈپریشن سے ہم سوسائڈ وغیرہ تک کر لیتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں صرف پاس ہونا سکھایا گیا ہے، فیل ہونا نہیں سکھایا گیا۔ آج کے اس سیشن میں ہم آپ کو یہ سکھائیں گے، یا ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فیلئر کتنا اہم ہے اور فیل ہونا کتنا ضروری ہے، جو کہ میدان میں جب تک آپ کودتے نہیں ہو اس وقت تک آپ کو اس کھیل کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ تماشائی ہیں، آپ کھیل کے میدان میں نہیں جا سکتے، اور تب تک آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ کھیل کتنا مشکل ہے، جس کھیل کو آپ باہر سے بیٹھ کے انجوائے کرتے تھے اور کمنٹ پاس کرتے تھے۔ دوسری یہاں پہ بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اتنا فالتو کا ٹائم ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے بارے میں سوچتے رہیں گے، اور اکثر لوگ جو ہے اس وجہ سے کام سٹارٹ ہی نہیں کرتے کہ ہم فیل ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا کہ ہم فیل بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال فیل ہونا تو بہت ضروری ہے، اور مین جو چیز اس سیشن کا جو ون لائنر میں نے آپ کو بتایا ہے، ہیو دی کریج ٹو فیل۔ ہمیں فیل ہونے کا جذبہ اپنے اندر رکھنا ہے، یا پھر اگر ہے تو اس کو تھوڑا سا بڑھانا ہے، اجاگر کرنا ہے، چونکہ پلیٹ میں رکھ کر کامیابی ہمیں کبھی نہیں ملے گی۔ ہمیں اپنے سیف زون کو چھوڑ کر باہر نکلنا ہوگا، لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہوگا، اور جب ہم کمپیٹ کریں گے، انیشیل سٹیج میں ہوں گے، یقیناً ہار ہماری قسمت میں آئے گی۔ یا کبھی کبھی ہار یوں سمجھ لیں کہ جو ٹاسک، جو مائنڈ سیٹ آپ میدان میں لے کے نکلے تھے، وہ مائنڈ سیٹ، وہ چیز آپ اچیو نہیں کر سکے۔ اگر آپ 60% مارکس یا 60% کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے تھے، آپ کہیں 40 یا 30 پہ لیک کر رہے ہیں، تو یقینی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرنی چاہیے، جو آپ کو انکریج کرتی ہے ٹو موو آن، آگے بڑھنے کے لیے۔ جس طرح وہ سٹارٹ میں نے شعر سنایا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ زندگی میں جتنے بھی آبسٹیکل آتے ہیں، جب پرندہ اڑتا ہے اس کو ہوا کا دباؤ پیچھے دھکیلتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو ہوا تیزی سے اس کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے، اس کی مخالفت کرتی ہے، یقینی طور پر وہ اس کے جذبے کو بڑھانے کے لیے آتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی کے اندر بھی فیلئر جو ہے وہ ہمارے جذبے کو، ہمارے ایمان کو یا تو چیک کرنے کے لیے آتا ہے، یا اس میں امپروومنٹ لانے کے لیے آتا ہے۔ اگر ہم بچپن سے ہی ایک بچے کو یہ کنسیپٹ دے دیں کہ بیٹا فیل ہونا بہت ضروری ہے، اگر تم فیل نہیں ہوتے تو تم سیکھو گے نہیں، اگر تم سیکھتے نہیں ہو تو تم سیڑھیاں نہیں چڑھو گے، اور جب تک تم زندگی کی سیڑھیاں اسٹیئرز چڑھ کے اوپر نہیں جاؤ گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر ہم اس لائف سے نکل بھی آئیں، ہم بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، پریکٹیکل لائف سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس وقت بھی ہمیں یہ مائنڈ میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ فیلئر ملنا ہی ملنا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ سٹارٹ اپ لیتا ہے کسی بھی بزنس کا، پہلے ماہ اسے نقصان ہوتا ہے، دوسرے ماہ نقصان ہوتا ہے، ہو سکتا ہے لگاتار 6 سے 7 مہینے وہ نقصان برداشت کرتا رہے، یا پھر اسے پروفٹ نہ ہو۔
مین یہاں پہ سیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے فیلئر آ رہے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ بزنس میں پڑھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے کیسے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، کس طرح بزنس کے ٹرکس یوز کرنے ہیں، اور پھر کئی سال کے بعد جب وہ تھوڑا بہت سیکھتا ہے تو آہستہ 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 اسے کامیابی ملنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن 99.9% ایسے لوگ ہیں جو پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں، چونکہ انہیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ فیلئر بھی آتا ہے، مخالف میں جب ہوا چلتی ہے تو وہاں پہ اپنے پاؤں کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، اپنے پروں میں جان ڈالنا پڑتی ہے، تب جا کے آپ آگے بڑھتے ہو، تب جا کے اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈیزرونگ پرسن ہیں، تب یہ کائنات کا جو قانون ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ آپ ڈیزرو کرتا ہے، اب اسے یہ کامیابی دے دینی چاہیے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کبھی آپ کو کسی اچھے عہدے کے لیے نوکری چاہیے، جاب چاہیے، تو اس سے پہلے آپ کا ایک تو ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ کے بعد بھی آپ کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے۔ جب تک وہ ٹریننگ سیشن آپ کمپلیٹ نہیں کر لیتے اس میں مشکلات آتی ہیں، کافی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے جتنا بڑا آپ کو عہدہ دینا ہو، پھر اس مقصد کے لیے اتنی پریشانیاں آئیں گی، اتنی فیلئر آئیں گی۔ وہ پریشانیاں دراصل چھوٹے موٹے فیلئر ہی ہوتے ہیں، یہ سیٹ بیک ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو اوور کم کر جاتے ہیں یا ان کو برداشت کر لیتے ہیں تو یقینی طور پر کامیابی آپ کی منتظر ہوتی ہے۔ تو آج کے اس سیشن سے اب تک جو میں نے بات کی ہے، مقصد یہ ہے، پتہ آپ سب لوگوں کو ہے کہ فیلئر جو ہے وہ ملتا ہے، لیکن فیلئر سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ فیلئر کو فیس کرنا ہے۔ ایک بار فیلئر ملا الحمدللہ کہیں، دوسری بار ملا الحمدللہ کہیں، تیسری بار ملا پھر بھی الحمدللہ کہیں، ایون اگر 100 بار بھی آپ فیل ہوتے ہیں تو الحمدللہ کہیں اور کوشش جاری رکھیں، وہ نقطے، وہ پوائنٹس فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، وہ غلطیاں نکالنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے آپ ناکام ہو رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ کامیاب ہوں گے۔ جس طرح ایڈیسن جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں 9999 مرتبہ ناکام ہوا، لیکن یہ لوگوں کے بقول ناکام ہونا ہے، ایکچوئل میں نے 9999 طریقے سیکھے ہیں، اور وہ طریقے کس کے ہیں؟ کامیاب ہونے کے طریقے ہیں۔ تو جتنی بار آپ کو فیلئر ملتا ہے، جتنی بار آپ کو آپ کی اپوزیشن ہوتی ہے، جب لوگ آپ پہ ہنستے ہیں، سمجھیں کہ اتنی بار آپ مضبوط ہوئے، اتنی بار آپ کا حوصلہ بلند ہوا اور یوں آپ کامیاب ہوئے۔ امید کرتا ہوں اس سیشن سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے